بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ آج ہم 40 کا دوسرا سبق وہ پڑھتے ہیں۔ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک دن ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ ہمارے اوپر ایک ایسا شخص آیا، ہمارے درمیان ایک ایسا شخص آیا کہ جس کا لباس انتہائی سفید تھا، شدید سواد الشعر، جس کے بال انتہائی سیاہ تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، جس کے اوپر سفر کے کوئی نشان موجود نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی شخص بھی اسے نہیں پہچانتا تھا۔ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اس نے اپنے گھٹنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنی ہتھیلیاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رانوں مبارک کے اوپر رکھیں۔ وقال، اور عرض کی، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، وتصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا اگر تیرے پاس وہاں پر جانے کی استطاعت ہو۔ قال صدقت، سائل نے خود ہی یہ کہا کہ آپ نے جو ہے وہ سچ کہا۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہمیں اس بات پہ تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی جو ہے اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس سائل نے دوسرا سوال یہ کیا کہ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ قال صدقت، اور پھر اب اس سائل نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں خبر دیں، احسان کسے کہا جاتا ہے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر اس نے چوتھا سوال یہ کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیں۔
قال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے، مسئول عنہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جو ہے وہ تمہیں پتہ ہے اتنا ہی اس چیز کا مجھے پتہ ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس چیز کو مخفی رکھنے کا حکم ہے کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی۔ قال فاخبرنی عن امارتھا، پھر اس نے سوال کیا کہ مجھے خبر دیں قیامت کی امارتھا، اس کی نشانیوں کے بارے میں۔ قال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تالد الامۃ رباتہا، کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے گی، قرب قیامت لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء، اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں والے، عراتا ننگے بدن والے، آلاتا بھوکے لوگ، رعاء الشاء اور بکریاں چرانے والے لوگ جو ہیں، یتطاولون فی البنیان، وہ اپنی عمارتوں کے اوپر جو ہے وہ فخر کریں گے۔ ثم انطلق، پھر وہ سائل جو ہے وہ تشریف لے گئے چلے گئے۔ فلبثت ملیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ تمہیں پتہ ہے یہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ بے شک یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین جو ہے وہ سکھانے آئے تھے۔ رواہ مسلم، مسلم شریف کی جو ہے یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معلم کائنات ہیں، اور آپ کی تعلیم دینے کے مختلف انداز تھے۔ کبھی آپ خود جو ہے وہ مسئلہ بیان فرما دیتے ہیں، کبھی صحابہ کرام پوچھتے تو مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، کبھی کوئی اجنبی شخص آ جاتا وہ مسئلہ پوچھتا تو آپ حضور علیہ السلام بیان فرما دیتے ہیں، اور اس طرح صحابہ کرام جو ہے وہ بھی بالواسطہ علم حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ یہاں جو ہے یہ تیسرا ہی طریقہ جو ہے وہ منقول ہے۔ تو اب اس حدیث پاک کے اندر پہلی تو 3 چیزیں بڑی اہم ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، دوسری ایمان کسے کہتے ہیں، تیسری احسان کسے کہتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے جو ہم عبادات کرتے ہیں، کلمہ شہادت کہنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، جن کا تعلق اعمال کے ساتھ ہیں، جن کا تعلق اعمال کے ساتھ ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اسلام کہلاتی ہیں۔ اسلام یہ ہے کہ کلمہ اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ دوسرے نمبر پر بات ہے ایمان کسے کہا جاتا ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، وحی پر ایمان لانا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جو ہیں یہ ایمان کہلاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے احسان کسے کہا جاتا ہے، کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت اپنے دل کے اندر پیدا کر لے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھ رہا ہے۔ 2 ہی چیزیں، یا بندہ خدا کو دیکھیں، یا جو ہے یہ تصور پیدا کر لے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس چیز کا نام اخلاص بھی ہے، اس کو احسان جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر قیامت کی نشانیوں میں سے جو ہے وہ یہ بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ نافرمان اولاد ہوگی، گویا کہ بیٹا آقا ہوگا اور ماں جو ہے وہ لونڈی کے حیثیت میں ہوگی۔ اور بھی اس حدیث کی شروحات ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے جو مناسب ہے وہ یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ نافرمان ہوگی، اپنے والدین کی عزت نہیں کرے گی۔ اور اسی طرح آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ بھوکے ہوں گے، ننگے ہوں گے، اور جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، یہ لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر فخر کریں گے۔ آج دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو
بھوکے ننگے اور جن کے بیک گراؤنڈ سے اٹھا کر دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس حدیث پاک کے عین مطابق جو ہے وہ بڑے بڑے پلازوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے مکانوں عالی شان مکانوں کے مالک ہیں۔ تو اقبال خدا نے ان کو عطا کی ہے کہ جنہیں شعور بھی نہیں کہ بندہ پروری کیا ہے، خدا نے عطا کی ہے ان کو خواجگی کہ جنہیں یہ شعور بھی نہیں کہ بندہ پروری کیا ہے۔ تو یہ علامہ اقبال نے بھی اس چیز کو جو ہے اپنے کلام کے اندر بیان کیے۔ تو آخر میں یہ ہے کہ جبریل امین جو ہے وہ جن کے اصل مبارک نور ہے انسانی لبادے کے اندر تشریف لائے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نوری مخلوق بشری لبادے کے اندر تشریف لا سکتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک تھی 40 نووی کی دوسری حدیث پاک جو ہم نے دوسرا سبق پڑھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پاک کے ہر پہلو اور ایمان، اسلام، احسان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔